السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ جس طرح انسانوں میں مرد و زن کا تعلق قائم ہوتا ہے، میاں بیوی کا آپس کا تعلق قائم ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچوں کی ولادت ہوتی ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو کیا جنوں میں بھی ایسا سلسلہ ہے؟ کیا جنوں کے اندر بھی ان کا باہمی میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے اور ان کی بچوں کی ولادت ہوتی ہے؟ تو انشاءاللہ اس سوال کا ہم دلائل کے ساتھ جواب دیں گے۔ یاد رکھیے گا، راجع اور درست موقف کی روح سے جنات میں بھی مذکر و مؤنث کا سلسلہ موجود ہے۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورتیں ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے جن موجود ہیں، اور باقاعدہ ان کی نسل، ان کی ذریت اور ان کی اولاد ہوتی ہے۔ جس طرح انسانوں کی اولاد ہوتی ہے، مرد اور بیوی کے ملاپ سے آگے ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنوں اور جننیوں کے ملاپ سے بھی ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں جنت میں رہنے والی خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا، فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان جنتوں کے اندر نیچے نگاہ رکھنے والی عورتیں ہیں جنہیں جنت والوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہے اور نہ کسی جن نے چھوا ہے، یعنی ان سے جنوں اور انسانوں نے کبھی بھی جماع نہیں کیا ہے۔ تو امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس آیت میں دلیل ہے کہ جن انسان کی طرح جمع کرتا ہے اور مومن جن جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے لیے جنت میں جننیاں بھی ہوں گی۔ اور اسی طرح صاحب تفسیر خازن لکھتے ہیں، اس آیت میں دلیل ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی جمع کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور اسی طرح سورۃ القحف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم اس ابلیس اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ تو یہ آیات بتاتی ہیں کہ ابلیس کی ذریت ہے، اولاد ہے، جس طرح انسانوں کی اولاد ہے اس طرح ابلیس کی بھی ذریت اور اولاد ہے، جنوں کی بھی اسی طرح اولاد ہے۔ اور یہ جو سورہ کہف کی آیت ہے، اس کی تفسیر میں حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابلیس کی ذریت سے مراد اس کی اولاد ہے، اور وہ ایسے ہی پیدا ہوتی ہے جیسے بنو آدم پیدا ہوتے ہیں، اور وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ ان کی بات موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم بیت الخلاء میں داخل ہوتے ہیں تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، یہ بخاری کے اندر موجود ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جس کا معنی یہ بنتا ہے، اے اللہ میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس سے مراد خبیث، کہتے ہیں کہ خبیث خبث خبیث کی جمع ہے اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد شیاطین کے مذکر اور مؤنث افراد ہیں، یعنی کہ ان کے نزدیک یہ جو دعا سکھائی ہے اس کے اندر مذکر اور مؤنث دونوں قسم کے جنوں کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورتیں ہوتی ہیں، اسی طرح جنوں کے اندر بھی دونوں جن بھی ہوتے ہیں، مذکر اور جنیاں مؤنث بھی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام تر دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس طرح انسانوں میں مرد اور بیوی کا آپس کا تعلق ہوتا ہے، میاں بیوی ہوتے ہیں، شوہر بیوی ہوتے ہیں، اس طرح جنوں میں بھی مذکر اور مؤنث کا سلسلہ موجود ہے، ان کی بھی آپس میں باہم ازدواجی تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور جس طرح انسانوں میں آگے اولاد ہوتی ہے شادی بیاہ کے بعد، تو اس طرح جنوں کے اندر بھی اولاد کا سلسلہ موجود ہے، ان کا توالد و تناسل بھی ہوتا ہے، ان کا بھی شادی اور بیاہ یہ معاملات ہوتے ہیں، اسی طرح ان کی بھی اولاد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجئے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔